اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام مہدی الفاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دلائل الخیرات شریف کی شرح مطالعہ المسرات میں فرماتے ہیں کہ وہ پیغمبر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی، اعزاز بخشا کہ اللہ نے اس سے ڈائریکٹ خود کلام فرمایا، اس کلیم اللہ سے اللہ نے فرمایا میرے کلیم، جس طرح تیرے لفظ تیری زبان کے قریب ہیں، تیرے خیالات تیرے دل کے قلب کے قریب ہیں، تیری بینائی تیری آنکھوں کے قریب ہے، اور تیری روح تیرے بدن کے قریب ہے، تو چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ تیرا رب تیرے نیڑے ہو جائے تو پھر کملی والے پہ درود و سلام پڑھا کر۔ اس کا مطلب ہے درود اللہ کا قرب بھی عطا فرماتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا سرکار ممبر پہ چڑھے تو جبریل امین نے دعا مانگی، یا اللہ اس کی ناک خاک آلودہ ہو جو تیرا نام سنے اور درود نہ پڑھے۔ تو اس کا مطلب جب بندہ درود پڑھے گا تو اس جبریل کی بد دعا سے بھی بچ جائے گا، اور جس محفل میں حضور کا نام سن کے بندہ درود نہ پڑھے وہ سب سے بڑا بخیل ہوتا ہے، تو درود پڑھنے والا بخل سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو جب اتنی بہاریں نصیب ہو رہی ہیں تو اپنا نصیب سمجھو، خوش بختی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ تمہیں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو پھر کوئی زبان، جیسے نعت خان کہہ رہے تھے نا کہ خاموش نہ رہے اور محبت سے سلام پڑھیں، تو پیار سے پڑھیں صلی اللہ علیہ سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں کہ ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے، اور جوں ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہے یوں
بندہ حضور کی بارگاہ میں جائے تو واپس آنے کو کسی کا دل کرتا ہے؟ بندہ آتے ہوئے روتا ہے، آنسو باہر آتا ہے، بار بار پلٹ پلٹ کے سرکار کی بارگاہ کی طرف دیکھتا ہے، کاش سرکار اتنا کہہ دیں اور موڑا میرے یار۔ تو بندہ کہتا ہے سرکار آخری حاضری نہ ہو۔ تو شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہے یوں آقا لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے، ہاں لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے۔ اور ان میں زہرا بھی ہے، حسنین بھی، اور مولا علی کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ بعدس حمد و صلات انتہائی عزتوں کے لائق محفل میں موجود جمیع سادات گرامی قدر، بالخصوص جناب سید کلیم الرحمان شاہ صاحب، فخر و سعادات سید مطیع الرحمان شاہ صاحب، انتہائی عزت کے لائق سید عطا شاہ صاحب، میرے محترم بھائی حضرت علامہ سعید اختر صاحب زیدہ اقبال ہو، انتہائی عزت کے لائق میرے محترم بھائی حضرت علامہ حافظ واصف ہزاروی صاحب، خطیب و امام مسجد حاضہ، میرے انتہائی محترم حضرت علامہ مفتی عبد الواجد سلطانی ثم رضوی ہزاروی زیدہ اقبال ہو، انتہائی عزت کے لائق میرے محترم بھائی محمد اصغر صاحب ملک زوان صاحب، آپ نے رمضان شریف میں بھی مجھے حکم دیا لیکن مصروفیت کی بنا پہ حاضری نہ ہو سکی، اس بار بھی آپ نے حکم دیا، میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں۔ لیکن ربیع النور شریف کی مصروفیت سے کچھ گلے کو گلا ضرور ہو گیا ہے۔ میں خراب کے لفظ نہیں بولتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خراب گلوں سے یار کی تعریف کرواتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال گلے کو گلا ضرور ہو جاتا ہے، تھک ضرور جاتے ہیں، لیکن خوش بختی ہے کہ سرکار کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ میں نے سورہ انشراح کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ پڑھی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ دیکھو نا، واو حرف عطف ہے، رفعنا یہ ماضی جمع متکلم ہے، چھوٹے سے دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے کملی والے کی وہ شان بیان کی ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ پاک پروردگار نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب ان دو لفظ میں غور کرو کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو،
اللہ تعالیٰ نے یار کا ذکر خود کیوں بلند کیا؟ فرشتوں سے بھی کہہ سکتا تھا، مخلوق کی ڈیوٹی بھی لگا سکتا تھا، لیکن وہ رب جانتا ہے کہ ہر چیز کی ابتدا بھی ہوتی ہے، انتہا بھی ہوتی ہے، اور میں خود یار کا ذکر بلند کروں جس کی ابتدا بھی نہ ہو، انتہا بھی نہ ہو۔ اور دنیا میں علم الاعداد میں کوئی ایسا فگر یا عدد نہیں ہے جو تعین کر کے یہ بتا سکے کہ اللہ نے نبی کا ذکر کتنا بلند کیا ہے۔ کوئی ایسا فگر عدد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضور کا ذکر بلند کیا۔ اب ذرا کتنا بلند کیا، وہ کب سے ہے؟ یہاں پہ دیکھو، محفل تو ہم جو ہے نا وہ روزانہ ہی کرتے ہیں سرکار کی، سال بھر یعنی نبی پاک اسلام کے میلاد کی محفل جاری رہتی ہیں، لیکن جب ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے تو سرکار کے ذکر کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے، مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس رفتار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، مقدار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، گلی گلی نگر نگر حضور کی آمد کے ذکر اور چرچے ہو رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جناب نعرے لگاتے ہیں، آمد مصطفیٰ۔ دیکھو، آمد مصطفیٰ کے نعرے لگائے جاتے ہیں، دنیا میں روزانہ ہی لاکھوں کروڑوں بچے پیدا ہوتے ہیں یا نہیں؟ کتنے 256 کم و بیش ممالک میں آپ دیکھو روزانہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ماں باپ بالخصوص انتظار میں ہوتے ہیں، اور ننیال ددیال بالخصوص انتظار میں ہوتے ہیں۔ ہمارے تمہارے آنے کا انتظار ہمارے گھرانے کرتے ہیں، لیکن نبی کی آمد کا انتظار سارے زمانے کرتے ہیں۔ ہمارا تمہارا انتظار جو ہے نا ہمارے گھرانے کرتے ہیں، لیکن میرے نبی کے آنے کا انتظار، آمد کا انتظار سارے زمانے کرتے ہیں۔ انبیاء کرام نے دیکھو دعائیں مانگی، بیٹے نبیوں نے بھی مانگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، بیٹا مانگا، یا اللہ نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، وَنَالِكَ دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعا۔ انہوں نے بھی بیٹا نیک صالح طیب طاہر بیٹا مانگا، رسول نہیں مانگا، بیٹا مانگا ہے۔ اس لیے کہ اس بیٹے کا انتظار گھرانے کو ہے، لیکن جس کا انتظار زمانے کو ہے نا، وہاں کعبۃ اللہ بنا کے رب سے مانگا ہے۔ کعبۃ اللہ بنا کے رب سے پیغمبر کا سوال کیا، اور دور کوئی بھی ہو، حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، وہ جبریل جو 1,24,000 نبیوں کی بارگاہ میں آتے رہے، کسی کے پاس کتنی بار، کسی کے پاس کتنی بار، کسی کے پاس 1 بار، کسی کے پاس 10 بار، کسی کے پاس 13 بار، کسی کے پاس 40 بار، کسی کے پاس 42 بار، لیکن اکیلا جبریل حضور کی بارگاہ میں آیا ہے 24,000 بار۔ ذرا پیار نال سبحان اللہ کو نا۔ تو جبریل سے ایک دن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عمر پوچھ لی۔ سرکار نے فرمایا، جبریل اتنے سارے نبیوں کے پاس زمانے سے آ رہا ہے، بتا تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل امین نے کہا، سرکار عمر کا تو کوئی اندازہ نہیں، لیکن وہ چوتھے حجاب پہ ایک نوری تارا 70,000 برسوں کے بعد طلوع ہوتا تھا۔ طلوع ہوتا تو 70,000 سال غروب ہوتا، پھر طلوع ہوتا، پھر غروب ہوتا، تو سرکار آپ کے جبریل نے اسے 72,000 بار دیکھا ہے۔ وہ جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے،
سرکار جبریل نے اسے زندگی میں 72,000 بار دیکھا ہے۔ میں نے ایک دن چھوٹا موبائل لیا نا، اس پہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے، دیکھو کیلکولیشن کا دور ہے، میں نے صرف 70,000 کو 72,000 سے ضرب دی۔ اب ضرب دینے کے بعد اس موبائل نے کہا سوری یہ میرے میموری سے باہر ہے، تو میں نے بڑا موبائل لے لیا، میں نے کہا اس میں دیکھتے ہیں، وہاں پہ ضرب دی تو جواب آیا 5 ارب 40 کروڑ سال۔ سبحان اللہ! تو آپ خود اندازہ لگاؤ، پھر بھی جبریل کو عمر کا پتہ اندازہ بتا رہا ہے، تو پھر کون سا دور ہوگا جس میں آمد مصطفیٰ کے ذکر نہیں ہوتے ہوں گے؟ یہ آج آپ اور میں ہی نہیں کر رہے، سارا زمانہ کرتا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 4,500 سال پہلے، کتنا عرصہ؟ 4,500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، کعبۃ اللہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ سب کو کعبے اور مصطفیٰ کریم کے شہر مدینے لے جائے۔ کتنی برکت والا وہ گھر ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بندہ مومن کی ایک نظر پڑ جائے نا، من نظر الی الکعبۃ ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے کے زندگی بھر کے گناہ مٹا دیتا ہے جس کی کعبے پہ ایک نظر لگ جاتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا بھی سیٹ کر دیں، کھول دیں، میٹھا کر دیں ذرا اس کو۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک سجدہ کرو تو 1,00,000 کا ثواب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب اس نبی کی آمد کی دعا مانگی ہے جس کے انتظار سارا زمانہ کر رہا ہے۔ ذرا پیار نہ سبحان اللہ کو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، وہ ابراہیم خلیل اللہ جو رب کے ساتھ اتنی گہری یاری والا ہے کہ رو رب جس سے جان مانگے دیر نہ کرے، مال مانگے دیر نہ کرے، اولاد مانگے دیر نہ کرے۔ وہ خلیل دعا کرتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا۔ دیکھو یار حضرت میاں محمد دا کلام پڑھو نا تو دوئے آچا کے سبحان اللہ دے ہو۔ میں ہلے میاں محمد دا نہیں پڑھا، میں حضرت محمد دا قرآن پڑھ رہے ہو، چاہ سبحان اللہ۔ اپنے رب کی حضور دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں رسول مانگا، 4,500 سال پہلے مانگا، اور ہم کہتے ہیں آپ کو کیسے علم ہوا؟ آپ سے پہلے بھی تو لاکھوں گزر چکے ہیں، ہزاروں گزر چکے ہیں، کیسے علم ہوا کہ جو رسول اللہ نے عالم ارواح میں وعدے لیے تھے نا، کون سے لَتُؤْمِنُنَّ